السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اپنے کریم آقا پر ہدیہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ النحل جاری تھی، 101 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بدلنا اور اذا جب بدلا یبدل تبدیل، جیسے چینج کرنا ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کی جگہ رکھنا۔ ایک تو ہوتی ہے چیز، دوسری زبان کا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر کے، چینج کر کے اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ پھر سورۃ النور کے اندر آتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ تو یہ بھی تو چینجنگ ہو گئی نا، خوف کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ امن آ گیا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ بھی ہے کہ ایسے نیک کام کریں جو ان کی سابقہ برائیوں کو مٹا دیں، یعنی چینج کرنا۔ یہاں آیات کا تذکرہ آ رہا ہے نا۔ یاد رکھیں کہ جیسے غوث قطب ابدال کہتے ہیں نا لوگ، ابدال کون سے لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نیکیوں کو، یعنی نیکیاں کرنے کا عزم کیا ہوتا ہے، یعنی ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اخلاق کے حسنہ کو یا صفات حسنہ کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ گردن اور ہنسلی کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، اس کی جمع بھی ہے کچھ ورڈ، وہ ذرا آپ نیٹ سے سرچ کیجئے کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے آیات کی چینجنگ کی۔ رب فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیا، اور جب ہم ایک آیت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ دوسری آیت کو آنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا مکانہ، جگہ آیا دوسری آیت کو، کیونکہ حالات کے ساتھ ظاہر اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون سے رول کس طرح ہیں، کس طرح لاگو کرنے ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جانتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے زیادہ جاننا، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، بما، اس کو، یا جو سبب، ینزلو، جو وہ نازل کرتا ہے۔ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو وہ نازل کرتا ہے نا خوب جانتا ہے۔ قالو، یہ کہتے ہیں، اب سننے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ تو ہیں ایمان والے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کی ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے سو حکم ہے۔ لیکن کچھ اور بھی لوگ ہیں، قالو، یہ کہتے ہیں، انما انت، صرف تم، مفتر ہوتا ہے گھڑنے والا، افترا باز جو ہوتا ہے جھوٹ گھڑنے والا۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ ہوا نا کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ کا امتی زانی ہو سکتا ہے، فرمایا یہ کمزوری کے سبب ہو سکتا ہے، یہ نہیں، فرض نہیں کہا کہ یہ علاج کرو تو کچھ حرج نہیں، یہ نہیں، اس کو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق چینج نہیں کرنا، محبوب کی پوری بات سننی ہے۔ فرمایا کہ یہ کمزوری ہو سکتی ہے، اور بھی کمزوریاں بتائیں، لیکن جب جھوٹ کی باری آئی تو فرمایا میرا امتی سب کچھ غلطی کر سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سچے تھے نا، صادق اور امین کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ گئے تھے، ایک حکمران نے جب پوچھا تھا تو فرمایا کہ وہ ایسے نبی ہیں کہ پوچھا تھا نا کیا وہ جھوٹ بولتے، کہا کبھی بھی نہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو فرمایا جب لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے پھر اللہ کے سامنے یا اللہ کے ساتھ وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ تم تو صرف ایسے ہی گھڑ لائے ہو، اس لیے تو پہلے آیا تھا نا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی
ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی پناہوں میں آ جاؤ۔ اور قرآن کریم جب خود اپنی ذات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جب سمجھ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کبھی جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی نیند، کبھی سستی، ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان اس اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہوتی ہے تھکاوٹ اور ہوتی ہے، یہ تو سستی ڈال رہا ہوتا ہے، نیند عجیب و غریب سی آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، جن کے اندر خوف ہوتا ہے، رب فرماتا ہے نا کہ شیطان تیرا بس میرے بندوں پہ نہیں چل سکتا، ایسے بندوں پہ چلتا ہے جو تھوڑا کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تھوڑا مضبوط بھی ہونا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان جو ہے وہ ساروں کے اوپر سیم حملے کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ بڑے بڑے حملے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فوجیں بھی ہوتی ہیں نا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے پہ بھی ایک ہی فوج ہو، نہیں، ایک بندے پہ ایک حملہ ہوتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے، اور زیادوں پہ کیا ہوتا ہے کہ فوجوں کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم شیطان کی طرف نہیں، اللہ کی بات مانا کریں۔ جس کی اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کیا وسوسے ڈالتا ہے، یہ کہ تم پتہ نہیں کرو گے، کامیاب ہوگے نہیں کامیاب ہوگے، پتہ نہیں کوئی سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں۔ یہ لفظ پتہ نہیں اور پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اللہ کی بات ماننی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہوں میں آ جاؤ۔ تو کیا میں توقع رکھوں، جب مائنڈ اپنا بنائیں گے نا تو پھر بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ مائنڈ بناؤ۔ جیسے روزہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، ویسے تو لمحہ لمحہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، یہ چیز آ رہی، یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ شیطان بند ہوتا ہے، تو ہم لوگ پورا دن گزار دیتے ہیں، بھوک تک ایسے نہیں لگتی جیسے عام روٹین میں لگتی ہے۔ پھر 3 ٹائم کھانا نہیں کھائیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو کیا روزوں میں وہی نہیں ہوتا پیٹ وغیرہ؟ لیکن چینجنگ کیوں آتی ہے، آپ نے اس پہ بھی سوچنا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر یعنی آیت بدلنے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، وضاحت میں جانیں گے۔ قل فرمائیے، نزلہ، اسے نازل کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جیسے تنزیل، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اب رب کریم اگر چاہے تو اکٹھا نازل کر دے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیوں؟ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو آپ شروع سے کیا کرتے ہیں، ABC، اور پھر اوپر اوپر ایسا ایسا کر کے، کیوں؟ اگر آپ چاہیں تو یکدم اسے پورا قاعدہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن کیا اس پہ اثر کرے گا؟ نہیں اثر کرے گا۔ کیا ہوگا؟ بلکہ وہ فیڈ اپ ہو جائے گا، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ حالات کے مطابق اس بات کو سمجھ لیتا ہے، پھر یاد کرنا آسان، پھر عمل کرنا آسان۔ یہ رب کی حکمت ہے، رب سونا ہی جانتا ہے۔ قل فرمائیے، نزلہ، اسے نازل کیا ہے، روح القدس، روح القدس نے۔ قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی آیا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترا۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے، قل نزلہ روح القدس، جیسے ابھی ہے کہ روح القدس لے کر اترتے ہیں۔ میرے رب کا، آپ کے رب کریم کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فرمائیے کہ اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لایا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ پورا سلسلہ ہے نا کہ پاک ہستی پاک کی طرف سے لائی اور پاک کی طرف پہنچا دیا، لیثبتا، تاکہ یہ ثابت قدم رکھے۔ تا روٹ ورڈ ہے، اور یہ زوال کی ضد ہے، جم کے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ہم سورہ انفال میں پڑھ کے آ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ پڑھا تھا نا۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا، تاکہ وہ جمع کے رکھے۔ تو جم کے کون رہتا ہے؟ جسے کوئی سمجھ بھی آتا ہے، یاد بھی رکھتے ہیں نا۔ الذین، انہیں جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس سے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ انہیں ثابت قدم رکھے جو ایمان لائیں، اور یہ ہدایت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہدایت بھی مسلمانوں کے لیے، اور ہدایت بھی کس کے لیے؟ خوشخبری بھی اہل ایمان کے لیے، جو مانتے ہیں اس کی۔
جو حکم ماننے والے مسلمین ہیں، مسلمانوں کے لیے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن خوشخبری ہے، ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور ہم خوب جانتے ہیں، انہم کہ وہ یقولون کہتے ہیں، انما بات یہ ہے کہ یعلمہ انہیں تو سکھاتا ہے، انہیں تو تعلیم دیتا ہے۔ کون؟ بشر، بندہ تعلیم دیتا ہے بس دھوکہ کھا کے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جو ان کے پاس سیکھنے آتے تھے نا تو یہ انہی کے متھے لگا دیتے تھے کہ یہ ان سے سیکھتا ہے۔ تو اگر وضاحت میں ہم جانیں گے کہ کون کون سے بندے تھے جن کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے تھے کہ قرآن کریم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ مل کے گھاڑ لیا ہے، اب ان کو اس قرآن کی وجہ سے اتنی عزت مل رہی ہے تو پھر وہ بندے کیوں چھپ پہ گئے؟ تو قرآن کریم نے تو شروع سے چیلنج کیا ہے، ایک آیت ہی بنا کے لے، کوئی نہیں لا سکا۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، لسان، زبان، الذی اس کی، یعنی جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں نا، اس کی جو زبان ہے، یلحدون، لام ہا دال روٹ ورڈ ہے، لحد، قبر کو بھی کہتے ہیں، گڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یلحدون مراد کیا ہے؟ وہ نسبت کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں، الیہ جس کی طرف، اعجمی، عین جیم میم روٹ ورڈ ہے، اجمی، عربی اور اجمی، غیر عرب کو کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے ہو تو عربی لیکن اس کی زبان فصیح نہ ہو، یعنی واضح نہ ہو، کیونکہ اصل اس کا جو معنی ہوتا ہے ابہام اور خفا کے ہے، اور احانہ کی ضد ہے، اور احانہ کا میننگ ہوتا ہے واضح اور بیان کر دینا۔ تو اجمی اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کی زبان فصیح نہ ہو، خواہ عربی ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر کتنی دفعہ آیا ہوا ہے کہ یلحدون الیہ اعجمی، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ اجمی ہیں۔ اگر اجمی ہوتا تو پھر تو ان کا پہلے جواب بنتا تھا نا، ایک الزام بنتا تھا کہ نبی عربی ہے اور اس کی کتاب اجمی ہے، اور کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر ہم اس قرآن کریم کو غیر زبان یعنی عربی نازل کرتے تو یہ لوگ خود کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیونکہ بنتا تھا نا ان کا، کیونکہ مخاطب کون تھے؟ قرآن کریم کے پہلے عربی ہی تو تھے، وہذا اور یہ لسان زبان ہے، عربی عربی کی، مبین وہ بھی واضح، کھلی، کلیئر کٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو انگلش میں، حالانکہ انگلش کو انٹرنیشنل زبان کہا جاتا ہے، لیکن ایک کے لیے ہی اور شی استعمال ہوتے ہیں، اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہے، چاہے 2 ہو چاہے 2000 ہو، جبکہ عربی کے اندر یہ الگ سے ایک قاعدہ ہے، واحد، تثنیہ، جمع، اور بھی بڑی وسیع اور بڑی کلیئر زبان ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں، رب کو تو پتہ تھا نا، اس کی زبان تو اجمی ہے، یہ تو عربی زبان میں، کیا قرآن کریم تو واضح عربی زبان میں، اور یہ قرآن کریم فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون، بے شک جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، لا یہدیہم، اللہ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب، وہی تراشا کرتے ہیں جھوٹ، الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو ایمان نہیں لاتے، وہی جھوٹ تراشا کرتے ہیں، وہی جھوٹ کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان ایک اتنا خوبصورت یہ والا احساس ہے کہ بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کوئی گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں وہی جھوٹے ہیں۔ اور محبوب کے بیان میں میں نے آپ کو ایک جگہ نہیں کتنی جگہوں پہ بہت ساری احادیث ہیں جس کا مفہوم یہی ہے کہ مومن
اور غلطی یعنی انسان ہے نا، غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اس کے ایمان لانے کے بعد، اللہ سوائے اس کے من اکرہا، جسے مجبور کیا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بہت ساری تعداد ایسی تھی کہ جن کے اوپر جیسے ہی پتہ چلا کہ انہوں نے لا الہ پڑھا ہے اور ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑ دیے گئے تھے۔ خصوصاً حضرت عمار کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اصل میں جو کفار تھے انہوں نے پہلے آپ کے والد یاسر کو پکڑا، پھر آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو پکڑا، پھر ان لوگوں نے اتنے ظلم ڈھائے، اور اسپیشلی ان کی والدہ محترمہ پہ۔ وہ پہلی شہیدہ ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلی شہیدہ ایک عورت تھی جنہوں نے رائے خدا میں جان دی، اور ظالموں نے دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسے باندھے اور دو الگ الگ سائڈز پہ اونٹ کھینچا، جیسے تو وہ دو حصوں میں جیسے ہوتا ہے نا کٹ کے، وہ عورت ایسی تھی۔ پھر حضرت یاسر کو پکڑا، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور یہ تاریخ اسلام کے دوسرے شہید ہیں، ماں اور باپ۔ اور حضرت عمر کو جب پکڑا گیا پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے مجبوراً پھر ایسے الفاظ ادا کیے کہ جو واقعی لگتا تھا کہ مومن نہیں ہے، سارے مجبور تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، عرض کیا گیا کہ عمر تو کافر ہو گیا، بتایا نا محبوب کریم کو، فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، عمر تو سرے سے، وہ سر سے پاؤں تک وہ تو ایمان سے پر ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پھر حضرت عمر وہاں آئے، روتے روتے سارا ماجرا سنایا۔ اس وقت بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی، بتاؤ نا ذرا اپنا حال۔ فرمایا اس وقت ایمان سے تو میں مطمئن تھا۔ تو کریم آقا نے اشک بار آنکھوں کو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص ایسے الفاظ ادا کرتا ہے، ہاں دل اس کا پختہ ہو، ایمان اس کے دل میں ہو تو موجود ہے، پھر بھی ایسی حالت ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر دوسری ایک حیثیت بتائی کہ سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل مطمئن ہو، کس کے ساتھ؟ بالایمان، بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو، یعنی ایمان اس کے اندر پختہ موجود ہو۔ ولیکن من، لیکن جس کا، شرح کھل گیا، شین را ہا روٹ ورڈ ہے نا، کھل گیا، اس نے کھولا۔ شرح صدر کا معنی ہوتا ہے نا خوش ہونا، رغبت ظاہر کرنا، تسکین اور تقویت پانا۔ بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرہ سینہ۔ تو پھر اللہ فرماتے فعلیہم، تو ان پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب۔ غضبناک جب بندہ ہوتا ہے، ایک عام بندے کی کیفیت کہ اس کے نتنے پھول جاتے ہیں اور گلے کی شریانیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا حالت ہوتی ہے، اور کتنا خوفناک وہ بندہ ہوتا ہے، اور کتنا ڈر رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ دیکھنے والا۔ تو اللہ کا غضب تو بہت زیادہ نا، وہ بد نصیب جس کا سینہ کفر کے ساتھ کھل گیا تو اس سے مواخذہ ہوگا، لیکن جس کا سینے کے اندر ایمان موجود ہوگا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور پھر سن لیجئے، لیکن وہ بد نصیب جس کا سینہ تو کفر کے ساتھ کھل جائے تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب عظیم۔ دنیا کو متاع قلیل کا، اب بڑا بھی نہیں، عظیم کہا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا دردناک ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، حب کہتے ہیں محبت کو، ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے محبت، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ریزن بتائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا حیات دنیا، دنیا کی فانی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کی ابدی زندگی پر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی پر ترجیح دی یا پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو کافر ہے ہدایت نہیں دیتا۔
اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، جن کے دلوں پر، وسمعہم، اور جن کے کانوں پہ، وابصارہم، اور جن کی آنکھوں پہ، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ کون ہیں؟ غافل ہیں۔ جب آنکھوں پہ پٹی بن جائے، کانوں کے اوپر بھی ایسا ہو جائے، گونگا بہرا جو بندہ ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں رب کریم فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے اندر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ، اور اس سے پچھلی آیت میں تھا کیا تھا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے نا، ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے بتایا ان کے کانوں پہ بھی مہر اللہ نے لگا دی، دلوں پہ بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آگے تو آپ کو پتہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں بات ہے، تو منافقوں نے بھی دل سے نہیں مانا، تو اسی وجہ سے یہ ان کی خرابیاں ہوئی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں، یعنی اپنے اعمال کے نتائج ان کو پتہ نہیں، لا جرم، ضرور، انہم فی الآخرہ، یہی آخرت میں، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم پھر ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی نیت ہو۔ لیکن اللہ کو کون سی ہجرتیں پسند ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اقسام ہیں ہجرت کے، کوئی مال کے لیے باہر جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے، کوئی عورت کے لیے، لیکن جو خالص اللہ کے لیے جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے۔ ثم ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، للذین ہاجروا، ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کی بہت ساری کائنڈس ہیں، عورت کے لیے باہر جاتا ہے بندہ، شادیوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کمائی کے لیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے خالصتاً اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کی، جو مکہ سے مدینہ طیبہ آئے، وہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا، یہ ان کی شانیں ہیں نا۔ تو جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، جو آزمائش سے گزرنے کے بعد، فتنوا یعنی فتنے میں ڈال دیے گئے، ایذا دی گئی، دکھ دیا گیا ان کو، ثم پھر جاہدوا، پھر جہاد کیا، وہ بیٹھ کے رونے نہیں لگے کہ وہ گھر رہ گیا تو مال رہ گیا، نہیں، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، مال کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، جان کے ساتھ، علم کے ذریعے، اور ہر لحاظ سے، وصبروا، اور صبر سے کام لیا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، ان آزمائشوں کے بعد، پھر فرمایا لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر بے شک آپ کے پروردگار کا معاملہ ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، پھر جہاد بھی کیا اور مصائب میں صبر سے کام لیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ، اس کے بارے میں الگ ایک آڈیو یا ویڈیو آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جب احکامات تبدیل ہوتی تھی، کیونکہ اس میں حکمتیں و مصلحتیں بھی تو زیادہ تھی نا، تو اس کو دیکھے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا، انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ کلام کسی علیم اور حکیم ہستی کا ہے جو ہر قسم کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے آگاہ ہے۔ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، آپ جانتے ہیں، جو بھی اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے خالی یہ نہیں کہ جنت ملے گی، نہیں، دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی، اور یہ نہیں کہ دنیا بہتر ہوگی، جیسے دنیا کا ہم علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت میں ہمارا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو یہ نہیں، بلکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کا جو علوم ہے، اگر آپ حاصل کرتے ہیں اور نیت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کا کام کروں، تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ کتاب نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے اس کی طرف، بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی، تو جتنے لوگ تھے انہوں نے اتنی باتیں کی کہ انہیں بنی مغیرہ کے ایک غلام تھا، یعیش، یا غالباً اس کا نام تھا، کوئی کہتے تھے یہ اس کا جو ہے نا، حالانکہ وہ عربی نہیں تھا، وہ اجمی تھا،
اور بہت سارے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے، اور اپنے آقاؤں کے ظلم کی وجہ سے وہ واضح نہیں تھے۔ اس کی حاجت نہیں کہ کس کو وہ کہہ رہے تھے، بہرحال بہت سارے لوگ تھے جن کو نومینیٹ کرتے تھے کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ غلام تھے اور اجمی تھے۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے، فار ایگزامپل ان میں سے کوئی ایک ہوتا جو سکھاتا بھی، تو پھر ایک کا نام لیا جاتا نا، یہ مختلف لوگوں کے نام لینے کی حاجت کیا تھی؟ تو یہ بھی ان کے جھوٹا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اگر ان کو سکھانے سے ان کی عزت بڑھ رہی ہے تو وہ خود کیوں نہ آگے آتے اور اپنی عزت خود بنا لیتے؟ تو یہ ساری جھوٹی باتیں تھیں۔ بہرحال قرآن کریم حکمت اور دانائی والی باتیں، خوش نصیب لوگ ہیں جب بھی مسلمانوں نے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑا، کامیابیاں ان کا مقدر بن گئی۔ اور جب مسلمانوں نے اس کو بس ایسے ہی لیا نا، تو پھر وہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوگی۔ آج بھی قرآن کریم کی وہی خوبصورت آواز ہے، وہی ہدایت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ آج بھی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اوپر حکومت کرے اور اپنی آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام بنائے، تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے۔ یاد رکھیں کہ علم سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو قرآن کریم کی حالت کی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر سے مرضی کی جو کفار جس طرح نہیں آیات چن رہے ہوتے تھے، اسی طرح کی آیات چن کے ایک دوسرے کے اوپر چسپاں کی جا رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو کفار اور مشرکین پر اتری ہوئی آیات ہیں وہ میرے بھولے بھالے مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دی جائیں گی۔ اب لوگوں کے اندر شک ڈالا جا رہا ہے، یہ فلاں یہ فلاں فلاں، حالانکہ مومن ہی وہ ہوتے جو لا ریبہ فی پر ایمان لاتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر تو شک ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، رب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فانی زندگی کو ترجیح دی گئی آخرت کی دائمی زندگی پر۔ یوں کہیں کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی گئی اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر، تو یہ سبب ہوا ان کی ذلت کا، یا وہ کافر ہوئے۔ آج ذرا اپنا محاسبہ نہیں کر لیتے؟ اپنا محاسبہ کر لیتے، آج ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہیں؟ کیا ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو؟ دنیا کی محبت میں کھو گئے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے آ رہے ہیں؟ آج فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مہریں لگی پڑی؟ کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اتنی بڑی ذاتیں کو یاد کریں یا مصلی پہ کھڑے ہوں؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں مصلی پہ کھڑے ہونے دیتے۔ تو آپ آج سے ہی سچے دل سے توبہ کیجیے اور حتی الامکان کوشش کریں کہ جس کے پاس جو نالج ہے، جو بھی نالج ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، پھیلانے کی بھی کوشش کریں۔ نہیں تو جو آڈیوز جاتی ہیں آپ کو، وہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، فارورڈ کریں۔ شیطان یہ بھی تو روکتا ہے نا، اس لیے تو حکم ہوا کہ فاستعذ باللہ، کہ آگے نہ کرو۔ پہلا مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو آپ نے گروپس کے اندر ایڈ کروایا، کتنے لوگوں کو سنوایا، کتنے آپ نے سنی، کتنا آپ نے عمل کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔